ان مقدس ترین ہستیوں میں سے ایک ہستی کا نام نامی اسم گرامی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ان مقدس ہستیوں میں سے ایک کا نام ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ بہت دیر سے مسلمان ہوئے، سن 8 ہجری کے اندر مسلمان ہوئے، اور مسلمان ہونے سے پہلے اسلام کے خلاف جو ان کی دشمنی تھی، اسلام کے خلاف جو وہ جد و جہد کیا کرتے تھے، جو سازشیں انہوں نے کی تھی، وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی کا فرمان ہے الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانے کے بعد اس کے پہلے کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ سب اللہ معاف کر دیتا ہے۔ جب ایک انسان سچے دل سے توبہ کر لے اور وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار سچے دل سے کرتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، اپنے اعمال بھی ظاہر کر دیتا ہے، نماز روزے کی جہاد کی پابندی بھی کرتا ہے، تو پھر اس کو گزشتہ زمانے کے یعنی کفر کے زمانے کے جو اس کے حالات تھے اور اس کی جو اسلام کے خلاف دشمنیت تھی، اس کو یاد کرنا یہ اسلام کی تعلیمات میں سے نہیں ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی مسلمان ہو چکے تھے، وہ بھی صحابی رسول ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمیں 2 قول ملتے ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ وہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، دوسرا قول ہمیں یہ ملتا ہے کہ عمرۃ القضاء سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکے تھے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہوئے، ابو سفیان بھی مسلمان ہوئے، دونوں صحابی کہلائے۔ جو کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جائے، اللہ کے رسول کو دیکھ لے یا اللہ کے رسول ان کو دیکھ لے اور اللہ کے رسول کی زندگی میں وہ ایمان لا چکے ہوں، وہ صحابی کہلاتے ہیں۔ وہ کیا کہلاتے ہیں؟ وہ صحابی کہلاتے ہیں۔ اور قرآن کے اندر جتنے بھی فضائل صحابہ کے ہیں تو وہ امیر معاویہ کے بھی ہیں، وہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کے بھی ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور یہ لوگ کامیاب ہیں۔ یہ فضیلت جیسے ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم کو شامل ہے، اسی طرح امیر معاویہ اور ابو سفیان کو بھی یہ فضائل حاصل اور شامل ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اولئک ھم الراشدون، یہ ہدایت یافتہ ہے، یہ رشد و ہدایت کو پانے والے ہیں۔ یہ فضائل جیسے دوسرے صحابہ کو شامل ہے، اسی طرح امیر معاویہ اور ابو سفیان کو بھی یہ فضائل شامل ہیں۔ اللہ نے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے صحابہ کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا ہے۔ اللہ کی لکھی ہوئی چیز کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ انسان کی لکھی ہوئی تحریر مٹ سکتی ہے، اللہ جس تحریر کو لکھ دے اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں مٹا سکتا۔ اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا صحابہ کے دلوں سے۔ یہ فضیلت جیسے دوسرے صحابہ کو حاصل ہے، اسی طرح امیر معاویہ کو بھی حاصل ہے، ابو سفیان کو بھی حاصل ہے۔ اللہ نے فرمایا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے صحابہ کے دلوں کے اندر ایمان کو مزین کر دیا ہے، خوبصورت کر دیا ہے۔ یہ فضیلت جیسے دوسرے صحابہ کو حاصل ہے، امیر معاویہ کو بھی حاصل ہے، ابو سفیان کو بھی حاصل ہے۔ اللہ نے فرمایا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کفر، فسق اور نافرمانی وہ صحابہ کے لیے میں نے ناپسند کر دی ہے، جس طرح اللہ نے یہ فضیلت دوسرے صحابہ کو بخشی ہے۔ امیر معاویہ اور ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی یہ فضیلت حاصل ہے۔ قرآن کے اندر جو فضیلتیں دیگر صحابہ کی ہے، وہ فضیلتیں امیر معاویہ اور وہ حضرت ابو سفیان کو بھی وہ فضیلتیں حاصل ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، یہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں۔
یہ فضائل جیسے دوسرے صحابہ کو حاصل ہے، اسی طرح یہ فضائل امیر معاویہ اور اسی طرح ان کے والد ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی یہ فضائل حاصل ہیں۔ اب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ابتدائی اسلام کے اندر انہوں نے اسلام کی دشمنی کی تھی، مخالفت کی تھی، تو بات یہ ہے ایسے تو بہت سارے صحابہ بعد میں مسلمان ہوئے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب انسان مسلمان ہو جائے سچے دل سے تو قانون یہ ہے الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام پہلے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اگر اسلام پہلے کے گناہوں کو نہیں مٹاتا تو ایسا دنیا کے اندر کون سا انسان ہے انبیاء کے علاوہ، صحابہ کے علاوہ ایسا کون سا انسان ہے جو گناہ نہیں کرتا، جو خطا نہیں کرتا؟ انسان سے خطا ضرور ہوتی ہے، لیکن وہ انسان جب توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے جن کو میرے رسول نے دعا دی، فرمایا اے اللہ اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا، اے اللہ ان کے ذریعے دوسروں کو بھی ہدایت دینا اور خود بھی ان کو ہدایت یافتہ بنا دے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے پیغمبر جو دعا فرمائیں گے کیا وہ قبول نہیں ہوگی؟ ضرور وہ دعا قبول ہوگی۔ اللہ نے امیر معاویہ کو ہادی بھی بنایا، مہدی بھی بنایا، دوسروں کو بھی ہدایت دینے والے، خود بھی ہدایت یافتہ۔ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، مناقب اور ان کی سیرت کو آپ پڑھیں، اسلام کے لیے بڑی قربانیاں انہوں نے دی ہیں۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ آپس میں انسان کے اختلافات ہو جاتے ہیں، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم مجتہد سمجھتے ہیں، اور مجتہد سے اجتہاد کے اندر غلطی ہو جائے اس پر بھی ایک اجر اور ایک ثواب ملتا ہے، اس کو نیکی ملتی ہے، مجتہد کو گناہ نہیں ملتا ہے۔